جی صدف عاطف جی، آپ کا بہت بہت استقبال ہے. شکریہ آپ کا جی، بہت بہت کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہمیں مائک دیں. اچھا مجھے اب نیچے بیٹھے ان لوگوں سے بات کرنی ہے. تو پیارے بہن بھائیوں ہندوؤں، تم جو نیچے ارے میٹھی دیکھو میٹھی یہ باتیں غلط ہے بول نا رہے صدف ہو، جی، ایک منٹ، آپ ساحل مجھ غلط سے، نہیں ہے. ایک ساحل دیکھو، میں آپ کی براڈ پہ مہمان آئی ہوں، مجھے 2 منٹ دیں گے آپ پلیز؟ لیکن آپ پلیز مجھ سے بات کریں نہ کہ آڈینس سے. آپ سے بھی کریں گے، آپ سے بھی کریں گے. ذرا آڈینس سے بات کر لوں. تم لوگ جو نیچے آپ گندی کو گندی مجھ سے گالیاں بات، دیکھ رہے ہو، ابھی بات صدف سنو. جی، جب ہم اوپر گالیاں دیں گے تو پھر صدف مت جی، کہنا کہ ہمیں صدف گالیاں جی، کیوں پڑی ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا ایسا نہیں صدف ہوتا جی، کہ آپ لوگ گالیاں دے رہے ہو، جب ریٹرن میں آپ کو گالیاں دی جائے صدف، تو میری گالیوں کا بہت ایشو بنایا جاتا ہے. تو پلیز جب گالی دیتے ہو تو سننے کا بھی حوصلہ رکھنا. جی ساحل اچھا اب آپ بات کریں. ہاں صدف جی، ابھی یہی اس دن آپ سے بات ہوئی تھی اور آپ بار بار جی حوالہ مانگ رہی تھی. یہ میں نے ابھی جی جی. حوالہ آپ کو صحیح بخاری سے حدیث کا حوالہ دے دیا ہے کہ حضرت عائشہ کے ساتھ جب رسول اللہ نے سیکس کیا تو اور جب ان کا ولیمہ ہوا تو حضرت عائشہ کو تو معلوم بھی نہیں تھا ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ تو جھولے ویلے میں کھیل رہی تھی. نہیں تو آپ وہاں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ وہ جھولے میں کھیل رہی تھی؟ آپ موجود تھے اس وقت وہاں؟ آپ کو حضرت کیسے عائشہ پتا کہ وہ خود جھولے بتا میں رہی کھیل ہے. رہی تھی؟ یہ دیکھو میں پھر سے بتاؤں، ایک منٹ رکو. جی جی عائشہ نے بیان کیا، صحیح بخاری حدیث نمبر 3894. عائشہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح جب ہوا تو میری عمر 6 سال کی تھی. پھر ہم مدینہ ہجرت کر کے آئے اور بنو حارث بن خجرت کے یہاں قیام کیا. یہاں آ کر مجھے بخار چڑھا اور اس کی وجہ سے میرے بال گرنے لگے، پھر مونڈوں تک خوب بال ہو گئے. پھر ایک دن میری والدہ ام رومان آئی. اس وقت میں اپنی چند سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی. صحیح. حضرت عائشہ تو کیا جھولا کہہ تو رہی آپ ہے؟ بھی جھول لیتے ہیں. جھولے تو اچھا آج کل کئی جھولا، قسم کے ہیں، پارکوں کوئی میں نہیں بھی کوئی ہوتے نہیں ہیں، گھروں میں بھی کوئی ہوتے نہیں، ہیں، لانس آگے میں بھی آگے ہوتے بڑھتے ہیں. ہیں، تو جھولے تو بڑے بڑے آگے بڈھے جھولتے ہیں، تو اس میں کیا بڑی بات ہے؟ معاذ نہیں، اللہ. اس میں کوئی بری بات نہیں. جی آگے جی بڑھتے تو سمجھ میں آئے گا کہ بری بات کیا ہے. ٹھیک ہے. جی جی. انہوں نے مجھے پکارا تو میں حاضر ہو گئی. مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ میرے ساتھ ان کا کیا ارادہ ہے. مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا ارادہ ہے. اب بتاؤ، سیم سوال جو میں نے ابھی علی بھائی سے رکھا تھا. جی جی. جب آپ کی شادی ہوئی تھی صدف جی، آپ کی عمر کتنی تھی؟ میری شادی کو تو چھوڑ ہی دینا، میری شادی کا ذکر نہیں کرے. بات ابھی اما عائشہ ارے رضی اللہ تعالیٰ کتنی عنہ تھی؟ کی ہے. 20 سے 25 تھی، 18 سال تھی، کتنی تھی؟ میری شادی ہوئی نہیں ہے ابھی، آگے بولیں. اے ہائے 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 ہائے. اچھا شادی آپ کی نہیں ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی عمر تقریباً جو ہے وہ 20 سال ہوں گی. ٹھیک ہے. نہیں غلط ہے، رانگ. یہ رانگ ہاں ہے. نہیں میں اچھا 20 کی رانگ ہے، نہیں جو بھی ہے. ہوں. جی جی آپ کو جب آپ کی شادی ہوگی تو آپ کو پتا جی. ہوگا کہ آپ کی شادی ہے آج. ظاہر سی بات ہے جی، پتا ہوگا. ولیمہ جب ہوگا آپ کو پتا ہوگا نا. جی جی بالکل. اگر آپ جھولا بھی جھول رہی ہے اور آپ کو شادی ولیمہ سیکس کے بارے میں پتا ہی نہیں ہو، دیٹ مینس ابھی آپ چھوٹی بچی ہے یا تو پاگل ہے. صحیح بول رہا ہوں جھوٹ غلط بول رہا ہوں؟ نہیں آپ اپنی بات کریں نا، مجھ سے بھی کوشچن نہیں کریں، میں آپ کو آنسر دینے آئی ہوں. اچھا ایک بات، یہ آپ نے کون سی حدیث نکالی ہے؟ صحیح بخاری کی؟ ہاں صحیح بخاری حدیث نمبر 3894. اب اس میں دیکھیے کہ کیا کیا چیزیں ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ بالکل چھوٹی بچی کی ہی طرح تھی. کیا کیا ہے؟ ایک تو وہ 9 سال کی ہے، سب سے پہلی جی بات. جی جی جی. 9 سال میں ایک بچی جو ہے وہ بچی ہی ہوتی ہے، دوسری تیسری میں ہوتی ہے. دوسری چیز، وہ جھولے میں بھی کھیل رہی ہے، جی جی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی ہے، گڑیا سے کھیل رہی ہے. دوسری چیز یہ ہو گئی. جی جی. تیسری چیز یہ ہو صحیح. گئی کہ ان کو پتا بھی نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے. وہ کھیلتے کھیلتے اٹھا کے جو ہے وہ ان کی ماں لے کے آئی اور وہ سانس پھول رہی تھی حضرت عائشہ کی. پانی وینی مارا اور کر دیا رسول اللہ کے حوالے. تو تیسری چیز سے یہ معلوم پڑا کہ حضرت عائشہ ویسے ہی بچی تھی 9 سال میں جس طریقے جی سے جی. آج 9 سال کی بچی ہوتی ہے جس کو شادی ولیمہ سیکس کا پتا نہیں ہوتا ہے. اب میں تھوڑا سا بات کروں، مجھے موقع، میں آپ سے بات کرنے گو آئی ہوں. ہیڈ پلیز. جی جی مجھے بات کرنے دیں گے آپ تھوڑا؟ دیں گے دیا نا، بات؟ دو. بولو. ہاں دو. تھینک یو. دیکھیں میری بات سنیں. ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا 11 نکاح مبارک کیے، ٹھیک ہے؟ صحیح ہے. جن میں صرف ایک واحد اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے جو کنواری آئی ہیں. باقی جتنی بھی تھی نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ اور طلاق یافتہ سے کی تھی. ادھر تک کلیئر ہو گیا؟ صحیح ہے. ٹھیک تو ہے. اب تو اس سے کیا بات ثابت ہو یہ رہا ہے کہ جس طریقے سے آپ بول رہے ہیں کہ ایک چھوٹی بچی، صحیح ہے، ان سے کی گئی، تو پہلے یہ حضرت ابو تو بکر صدیق رضی ایک اللہ منٹ ایک تعالیٰ، منٹ میں بتا ایک رہی ہوں نا، منٹ پہلے میری بات سنیے نا. صدف جی نبی ایک پہ ایک بلیم چیز نہیں کی کرنا نا، پہلے میری بات سنیں. صدف میں جی نے آپ کی صدف سنی ہے نا.
मैंने पूरी नहीं, बात लेकिन क्लियर आप 4-5 चीज एक साथ बोल तो वही दोगी क्लियर और करूंगी आउट ना, ऑफ बात का मौका देंगे तो क्लियर करूंगी ना, उसी पहले तरफ आऊंगी। क्या ये आप मानती है कि हजरत आयशा 9 साल नहीं में नहीं, मैं छोटी आपको बच्ची थी? बेशक उसका ही जवाब दूंगी, सही है, मैं बैठी हूँ ना, मैं हाँ, जवाब देने ही आई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हजरत है। आयशा की उम्र पे बात करें, आप दूसरी बात ना करें। नहीं, उम्र पे बात फिर तो गलत बात है ना। आप अब क्यों? आपको हम बैकग्राउंड बता रहे हैं ना, क्योंकि हम मुस्लिम है अल्हम्दुलिल्लाह, हमें तो तारीख पता है ना, हमें तो पता ही है, हम्म सही है। तो हम्म अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह मुबारक जो हुआ था ना, वो हमारे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की ख्वाहिश पे हुआ था, उनके वालिद मोहतरम की, ठीक है। ठीक है, तो उनकी ख्वाहिश थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दामाद मुबारक बने, ठीक है। तो नहीं, ये उन्होंने खुद ख्वाहिश से नहीं ये थी। निकाह उन्होंने ही यानी रिश्ता पेश किया था आका करीम नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि नहीं, वसल्लम उन्होंने को, नहीं किया था पेश, उन्होंने ठीक है। नहीं और किया था। बाकी जो एक बात और बता दें, जो एक मिनट, इंटरनेट से उठा रहे हो ना सदफ जी, हदीस सही बुखारी है, वो जो सदफ शो जी, कर रहे हो, ये बिल्कुल रॉन्ग है यार, या फेक सदफ, फेक उनके नाम से जाली भी वो है इधर लिखी गई हैं, आपको पता है, जाली जाली नहीं है ये, किताबें चल रहे ये हैं। बुखारी की हदीस है, जाके अपने आलिम से कंफर्म कर लो है क्या नहीं है। अच्छा, एक बात ये हो गई, दूसरी बात, आज मैंने आपके कृष्णा नहीं, ये के बारे में कंफर्म, पढ़ा कि वो बलात्कारी था। एक बात बताओ, जब कृष्णा जो सदफ आप जी, लोगों को जिसका भगवान सदफ कहते हो, जी, अगर वो इतना सदफ जी, देखो इस वजह से मुझे निकालना पड़ता है। आप हिट विकेट करके भाग नहीं सकती है ना। हिट विकेट करके आप बोलेंगे मैं हिट विकेट करके कुछ भी बोल के फटाफट ऐसा बोल के निकल जाऊंगी, तो ऐसा थोड़ी ना होगा। मैंने आपको बोलने का मौका दिया, आपसे मैंने ये पूछा है, आपने जो कहा कि हजरत अबू बकर खुद चाहते थे कि उनकी बेटी का निकाह रसूलुल्लाह के साथ हो, ये कहाँ से लिया आपने? इसका हवाला दे, इसका हवाला दे दे, कहाँ पे से आपने पढ़ा ये कि हजरत अबू बकर खुद चाह रहे थे कि उनकी बेटी का निकाह जो है वो अपना रसूलुल्लाह से हो। बल्कि मैं आपको अभी तफसीर अपना तारीख की किताब का मेरी हवाला बात दे सुनो, ये सकता जब हूँ। हमारे मिलाद वगैरह में होते हैं, जिक्र वगैरह बयानात होते हैं, हमारे मौलवी वगैरह जो होते हैं वो बयान देते हैं नात ख्वानी वगैरह में, तो उधर हम सुनते हैं ना, लेकिन समझ रहे आपके आपके आलिम जो बोलेंगे वो सही है, ऐसा हो सकता है? हो। देखिए, वो हदीसों पे बात करते हैं ना, मतलब उन्होंने तो कहाँ है बाकायदा वो तालीम हदीस? हासिल का की, है मैंने तालीम वो हासिल नहीं की, हदीस? मैं का है आलिमा नहीं हूँ ना, मैं आम सी गुनहगार बंदी हूँ, आलिमा नहीं हूँ। अल्लाह ने सदफ चाहा जी, तो इंशाल्लाह एक दिन वो बनूंगी आलिमा, हदीस इंशाल्लाह। तो कब लेके आओगे? वो हवाला कब लेके आओगे? अगर आप आलिम किस का चीज बोल का? रहे हो, सुनो जी सुनो, जी मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ क्योंकि बैकग्राउंड से आपके वॉइस आ रहे हैं। मैं जब अपनी बात कंप्लीट कर लूंगा तो अब आपको अनम्यूट करूंगा। अगर आप ये बोल रहे हो कि जो आलिम बोलता है वो सही बोलता है, तो मैं अभी आपको आलिम साहब का एक बयान बताऊंगा, जहां पे आलिम साहब बोल रहे हैं कि एक औरत, एक महिला, एक फीमेल, अगर वो हैज बोल रहा हूँ, सॉरी, जचकी का वक्त हो, उसका डिलीवरी का वक्त हो, और उस वक्त भी अगर शौहर उसको बोले कि मुझे तेरे साथ सेक्स करना है, तो वो उसको मना नहीं कर सकती। क्या ये एक अच्छी बात है? अनम्यूट किया आपने हमें? हाँ, म्यूट किया, अनम्यूट किया मैंने एक सवाल रखा कि अगर आपके आलिम साहब, अभी मैं बता दूंगा, आपने कहा हमने जी आलिम से सुना है, तो आपके जी एक जी आलिम साहब ये कह रहे हैं कि जी जी। अगर फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट हो, उसका डिलीवरी का वक्त नजदीक हो, और उस हम्म। वक्त भी उसका शौहर कहे कि मुझे तेरे साथ सेक्स करना है, डिंगी डिंगी जी जी। करना है, तो वो उसको मना क्योंकि नहीं अल्लाह कर रब्बुल सकती। इज्जत का हुक्म है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म है कि अगर मैं अपने अलावा किसी को सजदे का माद अल्लाह हुक्म देता तो वो एक शौहर होता, यानी शौहर का रुतबा बताया गया है इस्लाम में, औरत को अच्छा, मेरे को शौहर एक का बात बताओ रुतबा सदफ बताया जी, गया है, ठीक है, आ गई ठीक है, आपकी तो बात, आ इसलिए गई, हुक्म है आ गई, शौहर रुको की। रुको जी रुको। जी यानी जी आप ये कह रही हैं सदफ जी कि आपकी जी शादी नहीं हुई है अभी, जब आपकी जी शादी हो जाएगी और आप जी जी प्रेग्नेंट हो जाएगी, और जब डिलीवरी जी का वक्त आपका एकदम करीब आ जाएगा, जी जी वो क्या कहते हैं उसको, वाटर वाटर बर्स्ट होगा आपका, वो थैली जब फट जाएगी और उसमें फिर जो है वो पानी निकलना शुरू हो जाता है, वजाइनल डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, तभी आपका शौहर कहेगा कि सदफ मुझे आपके साथ जो है वो डिंगी डिंगी करना है। तो चूंकि ऐसा आपके कोई भी अल्लाह शौहर ने, नहीं कहता, ऐसा यार कोई एक शौहर। मिनट रुको, एक मिनट रुको, अगर आपका शौहर ये कहेगा, उसका मूड हो गया, और वो कहेगा कि सदफ मुझे अभी आपके साथ जो है, आप बहुत खूबसूरत है, आप मेरी बेगम है, आप मेरी जान है, आप मेरी जिगर है, आप मेरी सब कुछ है, वो कहेगा मुझे आपके साथ डिंगी डिंगी करना है, तो आप मना नहीं करोगी, राइट? पहली बात तो ये कि कोई भी शौहर इतना बड़ा बेगैरत नहीं होता, ठीक है, कोई भी शौहर तो इतना फिर बड़ा तो बेगैरत फिर नहीं होता कि उसको अगर बच्चे के लिए, बेगैरत नहीं बल्कि ये होता, सिर्फ एक अल्लाह ने एक एक अल्लाह ने मिनट, एक मर्द मिनट, का रुतबा बताया है, एक ठीक मिनट, है। सदफ, सदफ, एक जी मिनट, अगर आपका शौहर अगर बेगैरत है, क्योंकि दुनिया में कोई भी बेगैरत हो सकता है, अगर वो आपसे फिर भी कहे, वो बेगैरत इंसान है, बहुत बड़ा कुत्ता इंसान है, कमीना इंसान है, हरामी इंसान है, सब है, वो अगर आपसे कहे कि सदफ मुझे ठरक चढ़ी है,
مجھے آپ کے ساتھ سیکس کرنا ہے اس حال میں، اور میرے رسول اللہ نے کہا ہے کہ بیوی جو ہے شوہر کو منع نہیں کر سکتی ورنہ فرشتے لعنت بھیجتے ہیں، تو کیا آپ اپنے شوہر کو اس وقت میں جچکی کے وقت آپ سیکس کرنے دیں گی؟ میں نے آپ سے مدنی موت عرض کیا نا سر، کیسا وہ کہے گا ہی نہیں شوہر، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی شوہر ارے پاگل آپ تھوڑی کا ہوتا شوہر ہے۔ یار ایک منٹ، کیا ایک اچھا انسان ایک بچی کا ریپ کر سکتا ہے؟ آپ ریپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ ریپ تو انڈیا نہیں میں میں جتنے پوچھ رہا ریپ ہوں، ہوتے ہیں، اچھا میں ایک بات بتائیں، ایک ریپ صدف نہیں، میرا سوال، کیا ایک اچھا انسان کسی بچی کا ریپ کر کے اس کو زندہ نہیں، وہ مطلب پھر مار سکتا شیطان ہے؟ ابلیس ہوتا ہے، وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کے کرتا ہے یہ کام، وہ صحیح ہے؟ کوئی کرتا بھی ہے نا، تو ہاں جی کرتا کرتا ہے، بے ہوتے شک ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں بچیوں کا شیطان کے ریپ ہو کے اس بہکاوے کو میں مارا بھی کرتا جاتا ہے، ہے کہ نہیں بالکل وہ جاتا ہے؟ برے لوگ ہوتے ہیں، شیطان کے ہاں بہکاوے تو میں آتے ہیں، چاہے وہ مومن ہو مسلم۔ ارے پہلے سوچو کہ آپ کا شوہر جو ہے اس طریقے کا بے غیرت انسان ہے، اس کو آپ کے ساتھ آپ کی جچکی کے وقت سیکس کرنا ہے، وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پا رہا، سامان مبارک جو ہے اس کا کنٹرول نہیں ہو پا رہا اس سے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ صدف بیگم میری پیاری جان، مجھے آپ کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کرنا ہے، تو آپ منع کرو گی یا کیا کرو گی؟ دیکھیں اول تو ایسا کچھ ہونا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جیسا آپ ارے عرض کر رہے ہیں نا ایسا کچھ نہیں یار ہونا، ایک لیکن جب آدمی آپ جو ہے بات کریں کہ اللہ صدف، تعالیٰ کر ابھی ہم نے اگری کیا کہ بہت سے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں جو اول درجے کے حرامی ہوتے ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ بچیوں کا ریپ بھی کر دیتے ہیں، مار بھی دیتے ہیں، بہت کچھ کر دیتے ہیں، دیٹ مینس کہ یہ پاسبل ہے، لوگ کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک سچویشن دے رہا ہوں، میں ریپ کا مثال آپ کے لیے دے ہی نہیں رہا ہوں، میں صرف آپ کے لیے یہ مثال دے رہا ہوں کہ آپ کا شوہر آپ سے کہے صدف بیگم میرا سامان مبارک جو ہے مجھے جینے نہیں دے رہا ہے، میری پتلون جو ہے وہ کمفرٹیبل نہیں رہ رہی، انکمفرٹیبل ہو جا رہا ہوں میں، اچھال مار رہا ہے، مجھے آپ کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کرنا ہے، اور آپ اس وقت آپ کی ڈیلیوری نزدیک ہے، آپ بتائیے کہ آپ کرنے دیں گی یا نہیں کرنے دیں گی؟ یہ میں 5ویں 6 بار پوچھ رہا ہوں۔ اگر آپ جیسے بے وقوف لوگ فضول سوال کرتے رہیں گے تو کوئی بھی مومنہ آ کے یہاں گندی باتوں کا کوئی گندا جواب نہیں دے گی، آپ کو کچھ کرنے کو آپ کی زبان میں مقصد ہے مطلب تو آپ پھر منع آپ کر دیں گے؟ دماغ کے گرے کیوں نہیں کر دو؟ کیونکہ آپ کے دماغ میں خناس بھرا ہے، فطور بنا ہے، آپ کے اندر کفر بھرا ہے، آپ کی آنکھوں پہ گرائیں لگی ہیں، اندھیرا بھرا ہے، تو وہ تو ایک اللہ ہی کھول سکتا ہے۔ اگر خدا ہی گمراہ کر دے تو کوئی مسلمان کی ہمت نہیں کہ تمہاری آنکھوں کے بند پردوں کو نکال دے۔ از دیٹ کلیئر؟ ہمیں بھی آتا ہے، بہت کچھ آتا ہے، آپ کی زبان میں آتا ہے اور بہت اچھے سے آتا ہے۔ صدف سنو کہ وہ شخص ہے آپ کا شوہر جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے، اس کے آنکھوں میں پٹی ڈال دیا ہے، اس کے اندر سیکس کی بھوک چڑھی ہوئی ہے، اس کا جو ساحل وہ سامان تم نہیں مبارک ہو ہے، سکتے، ساحل تم اپنے اس کا سامان مبارک جو ہے اس کو جینے نہیں دے رہا ہے، وہ اس کی دوسری تیسری بیوی بھی نہیں ہے، اس کو یہ بھی پتا ہے کہ میرے اللہ نے، میرے رسول اللہ نے اپنی بیوی کے سوا باہر سیکس کرنے کے لیے منع کیا ہے، اس کے پاس کوئی لونڈی بھی نہیں ہے، اب اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، وہ ہست میتون بھی نہیں کر سکتا، اپنے ہاتھوں سے اپنی چاہت کو پوری بھی نہیں کر سکتا، اس کو یہ بھی پتا ہے کہ میرے رسول اللہ نے مجھے اس بات کا حق دیا ہے کہ میری بیوی کو اگر میں سیکس کے لیے کہوں تو وہ مجھے منع نہیں کر سکتی ہے، اللہ اور فرشتے اس پہ لعنت بھیجیں گے۔ اب اللہ نے اس بے غیرت کے دماغ میں وہ سیکس کا بھوت چڑھایا ہے، اب وہ صدف سے کہہ رہا ہے صدف بیگم تم بڑی خوبصورت ہو، تم بڑی پیاری ہو، تم بڑی چکنی ہو، تم بڑی گوری ہو، تم سب کچھ ہو، تم میری جان ہو، تم میری جگر ہو، میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ سیکس کرنا چاہتا ہوں۔ صدف بیگم یہ جواب دے دے کہ کیا آپ اس کو منع کریں گی یا نہیں کریں گی، اور اگر منع کریں گی تو اللہ اور اس کے فرشتے آپ پر لعنت بھیجیں گے یا نہیں بھیجیں گے؟ ایک سیدھا سا سوال کر رہا ہوں، اس کا جواب آپ کیوں نہیں دے رہی ہے؟ حالانکہ آپ کے محمد صاحب نے، آپ کے علماء نے اس بات کو کہا ہے کہ وہ منع نہیں کر سکتی بیوی۔ اب مہربانی کر کے ہاتھ جوڑ کے آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ منع کریں گی یا نہیں کریں گی؟ آپ کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی ہے کہ آپ مجھے بار بار نیچے پھینکتے ہو؟ اگر اتنے ہمت کے جوان کے بچے ہو، مردانہ طاقت رکھتے ہو، تو تم اپنے پہ رکھ کے زندگی میں ایسی باتیں مت کرو، کیونکہ یہ بہت خباثت کی بات ہے جس طریقے سے تم بات کرتے ہو۔ کوئی بھی انسان ایسی گھٹیا انسانی غیر انسانی باتیں نہیں کرتا کسی عورت کو بلا کے۔ تمہارے ہی خاندان میں بھی عورت ہوگی، تم اس کی عزت کرو گے، دوسروں کی عزت نہیں، تمہارے گھر کی عزت ہے، تو کچھ حیا کرو، کچھ شرم کرو کہ ایک مومنہ کو بلا کے تم کیسے کیسے سوال کر رہے ہو۔ ہمارے اسلام میں حجاب پہلے ہے۔
ارے تو بیوی جو ہے اس بہت بڑی بیوی جو ہے، صدف ابھی میری بات سنو، آپ کا اللہ تو یہ کہتا ہے کہ بیوی اور شوہر ایک دوسرے کا لباس ہے. بیوی جو ہے وہ کھیتی ہے، جس چاہے سے آپ جس طریقے سے چاہے ہل جوتتے ہو، جیسا ویسے اس کے آپ کی بیوی پہ آپ چڑھ سکتے ہو. تو آپ کا لباس جو ہے وہ آپ کا شوہر جو ہے وہ ایک دوسرے کا لباس ہے. تو آپ اگر پوری طریقے سے اس کو پیش بھی کر دیتی ہو تو وہ اس کے لیے اور آپ کے لیے لباس ہی ہے وہ آپ. اب آپ کا شوہر جو ہے، میں کتنے بار پوچھ رہا ہوں، میں بار بار پوچھ رہا ہوں، میں ہر بار پوچھ رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ آپ کے رسول اللہ نے یہ اجازت دی ہے. میں پھر سے آپ سے پوچھتا ہوں کہ اچھا، میں کوشچن کو تھوڑا سا جو ہے وہ چینج کر دیتا ہوں. کیا آپ کے شوہر کو اس بات کا حق ہے کیا نہیں ہے کہ آپ ججگی کے موقع پر ہو، آپ کی تھیلی جو ہے وہ اندر پھٹ گئی ہے، لیکیج ہو رہا ہے، کیا آپ کے شوہر کو یہ حق ہے کیا نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ سیکس کا مطالبہ کر سکتا ہے؟ جی ایسا سوال غلط کر رہے ہو نا. نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر عورت زچگی کی بھی حالت میں ہے تو وہ اپنے میاں کو، اگر اس کی خواہش ہوتی ہے تو اس کو سکون دے. ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. زچگی کے بری دوران بات نہیں نہیں ہے بولا. تو وہ آپ سے سیکس کرنا چاہتا ہے تو یہ کیا بری بات ہے؟ ایسی بات نہیں کہ یہ تو آپ بول رہے ہو نا، تھیلی پھٹ گئی تو واٹر نکل گیا تو یہ ہو گیا. ایسا تو کچھ بھی امیجن نہیں ہے. تو میں آپ نہیں لوگ کہہ رہا امیجن آپ کے کرتے ہیں. رسول اللہ کہہ رہے آپ کے صدف دیکھو جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے نا بات من گھڑت اچھا نہیں تو کرے. یہ کہہ دو صدف ایٹ لیسٹ یہ کہہ دو کہ اسلام نے شوہر کو منع کیا ہے کہ وہ اس وقت آپ کے ساتھ سیکس نہیں کر سکتا. پلیز نہیں ایسا نہیں ہے. اگر کر عورت سکتا ہے نا؟ روٹی پکا رہی ہے، اگر ہاں عبادت بھی کر رہی ہے نا، تو حکم ہے کہ آپ وہ کر کے پہلے اپنے میاں کو وہ کرو. کیوں؟ کیونکہ اس کو زنا سے ایگزیکٹلی بچانا ہے، زنا سے بچانا ہے. ایگزیکٹلی. جو تو بات ہے اب وہ وہ ہے. جنا، لیکن اس کی سنو لاجک کیا ہے؟ زنا سے صدف، ہاں زنا سے بچنا ہے. میں نے یہ بات پہلے ہی رکھ دی تھی کہ اس کو یہ پتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے بیوی کے علاوہ، لونڈی کے علاوہ آپ دوسرے کے ساتھ سیکس نہیں کر سکتے. اب آپ کا جو شوہر ہے اس کی آپ اکلوتی بیوی ہے، اس کے پاس کوئی لونڈی نہیں ہے. اس کو یہ پتا ہے کہ میں باہر سیکس نہیں کر سکتا، اور اگر اسلامک شریعت ہوگی تو میرا سر قتل کا قلم کر دیا جائے گا کیونکہ میں شادی شدہ ہوں. اور آپ نے ابھی کہا کہ اگر عبادت بھی کر رہی ہے اور آپ کے شوہر کو ٹھڑک چڑھی ہے تو آپ کو عبادت چھوڑ کے اس کی پیاس کو مٹانا ہے. میں پھر سے آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا شوہر اگر یہ آپ سے مطالبہ کرے، حالانکہ آپ جو ہے وہ جچگی کے وقت میں ہو، نزدیک ہو، تو کیا آپ جائیں گی، اس کو ہاں بولیں گی یا نہیں بولیں گی؟ نہیں. تو یہ بات آپ مجھ سے کیوں قبول کروانا چاہ رہے ہیں؟ پہلے ایک بات یہ بتائیں. اس وجہ سے کیونکہ آپ کے اندر ڈوگلا پن ہے، آپ کے اندر منافقت ہے. ایک جگہ تو آپ یہ کہتی ہے کہ آپ کا اسلام اچھا ہے، لیکن جب اسلام کا رولز آپ الحمدللہ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے تو آپ اس سے بھاگ رہی ہے. الحمدللہ. اس وجہ نہیں سے میں نہیں آپ سے بھاگ یہ رہی، سوال میں نہیں کیا جا بھاگ رہا رہی. ہے. بات سنو. تو پھر بول اگر دو کہ تمہارے آپ جب الاؤ کریں شوہر گی یا ہوتے ہیں نہیں نا، کریں میری گی. بات سنو، وہ ہندوؤں میں ہوتے ہیں. ایسا کہ ان کی عورتوں کی تھیلیاں پھر آپ ہندو پہ آ گئی. آپ جواب دے دو کہ آپ کا شوہر اگر مطالبہ کرے تو آپ ان کے ساتھ سیکس کریں گی یا نہیں کریں گی. اس کا آنسر دے دو، ہاں یا نہ میں بول دو. تو جو اللہ کا حکم ہے بس ہمیں اس کو فالو کرنا ہے. چاہے ہمارے رب مطلب نے جو آپ بولا ہم وہ فالو سیکس کریں گے. کرنے دیں گی اس کو، رائٹ؟ بس میں سیکس ویکس نہیں بول سکتی. آئی ایم سوری، یہ ورڈ اچھے نہیں ہے، بیڈ ورڈ ہے. لیکن جو ارے بیڈ رشتہ ورڈ ہے، کیوں ہے اللہ کا سیکس؟ جو حکم او ہے، اور بھائی، اگر او صدف جی، سیکس کیوں بیڈ ورڈ ہے؟ سیکس کیوں بیڈ ورڈ ہے؟ سیکس ان فیکٹ از اے گاڈلی ورڈ. سیکس کیوں بیڈ ورڈ؟ کب سے سیکس بیڈ ورڈ ہو گیا؟ میرے کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ سیکس ورڈ بیڈ کب سے ہونے لگ گیا، اور شوہر کے ساتھ سیکس یہ بیڈ کب سے ہونے لگ گیا؟ سیکس از اے فیلنگ، اٹس اے گاڈلی ورڈ. تو آپ نے صرف آپ کو سیکس ورڈ سے پرابلم ہے، میں ہم بستری میں اس کو کنورٹ کر دیتا ہوں. دیٹ مینس کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں چونکہ اللہ کا حکم ہے، آپ اپنے شوہر کی اس جو ٹھڑک ہے، جو دین پیاس کی ہے، بات مانوں گی بے شک. اس کو اگر آپ میرے اللہ ضرور کا جو بجھائیں حکم گے. ہے میں فالو کروں گی. جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھینک کی سنت ہے میں فالو کروں گی. تھینک ٹھیک یو ہے، میں سو مچ. سنت کروں گی عمل، بے شک کروں گی. اچھا آپ نے ایک منٹ رکو. ارے رکو نا. دیکھیں گائس، یہاں میرے کو پسینہ چھوٹ گیا، میں نے فین اپنا سلو کر دیا. اس بیگم سے یہ بات نکالنے کے لیے کیا کہا لاسٹ میں انہوں نے، جب سے وہ نہیں کر رہی تھی، نہیں جب سے کر رہی تھی، اب لاسٹ میں کیا نکالا. اور اسی وجہ سے میں جو ہے نا ان کے منہ سے نکالنا چاہ رہا تھا اور چاہتا تھا، اور ماشا اوم، الحمد اوم کہ ان کے منہ سے نکالا میں نے یہ بات. ورنہ یہ ابھی
ایک منافق ثابت ہوتی. اب آپ خود سوچو صدف جی تھوڑے دیر کے لیے کہ آپ کا دین کتنا بے غیرت ہے کہ ایک فیمیل بیوی اس کی وہ ڈیلیوری کے وقت میں ہے اور آپ کا اللہ اور آپ کے رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پھر بھی منع نہیں کر سکتی. آپ خود سوچو ابھی صدف جی. پھر آپ ایسے دین کا دفاع کرنے آ رہی ہے صدف جی, آپ کو شرم بھی نہیں آ رہی تھوڑی بھی؟ پھر آپ دوسرے کے مذہبوں پہ, دوسرے ریلیجن پہ آپ انگلی اٹھا رہی, آپ پہ تو بالکل شوبھا ہی نہیں دیتا. آپ کا ریلیجن اتنا گندگی بھرا ہوا ہے. دیکھو اس کے ہمارا اندر ریلیجن انسان تو اتنا بہت ہے. پاک صاف ہے الحمدللہ, اس نے کہاں ہمیشہ ہے اچھا یہ ہی پاک بولا ہے, صاف؟ ٹھیک ہے, لوگوں کے لیے بھلا کیا ہے. لیکن ہمارے مذہب میں نا کسی کو گالی دینا نہیں ہے, ہمارے مذہب میں دل آزاری نہیں ہے, ہمارے مذہب میں بہت ساری ایسی باتیں نہیں ہیں جو آپ لوگ کے یہ ہیں. بیوی کی آپ دل لوگوں کے آزاری یہاں نہیں ہے. عورت حلال نہیں. یہ بیوی کی دل آزاری نہیں ہے کہ اس کا موڈ نہ ہو, وہ ابھی جو ہے وہ پریگنینسی کے پیریڈ میں ہے اور وہ بس اس وجہ سے اپنے شوہر کو سیکس کرنے دے کیونکہ آپ کا اللہ کہہ رہا ہے. یہ اس کی دل آزاری نہیں ہے صدف جی. آپ کھانا کھاتی ہے, کیا کھاتی ہے؟ اس کی کنڈیشنز ہے شہزادے, اس کی کنڈیشنز ہے. آپ جو کنڈیشنز بتا رہے ہو میری وہ انٹر کورس میں شہزادی نہیں کیا ہے, بولنا نہیں کنڈیشن ہے چاہتے کیونکہ حجاب کی بات ہے. میری ٹھیک ہے, شہزادی حجاب کی بات ہے, اچھی بات ہے. صدف, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ کی شادی میرے ساتھ ہو گئی اور میں واقعی میں آپ کا شہزادہ بن گیا تو میں آپ کے ساتھ ایسا ظلم کبھی زندگی میں نہیں کروں گا. آپ بتاؤ میں اچھا یا آپ کا اسلام اچھا؟ میرا اسلام اچھا, میرا خدا اچھا, اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھا. حق ہے میں اچھا بے نہیں شک, اگر میں آپ کے اگر ساتھ, آپ جیسے اگر میں آپ شہزادہ جیسے بن کے نہ آپ جیسے کافر سے شادی کرنے سے بہتر کہ انسان جو ہے نا جا کے کسی صحیح ہے نا کنویں میں جب لگا دے, ایمان کی حالت میں چلا جائے, لیکن آپ سے شادی نہ کرے کیونکہ آپ کے ساتھ شادی کر کے اس کا اپنا ایمان ختم ہو جانا ہے. صحیح ہے نا, تو کوئی مسلم تو آپ کو ملنی نہیں. تو وہ کہتے ہیں نا بلی کو خواب میں چھچڑے نظر آتے تو آپ چھچڑے ہی دیکھ سکتے ہو, آپ کو کوئی مومنہ نہیں مل سکتی کیونکہ بد کرداروں کے لیے بد کردار عورتیں اور پاک صاف مردوں کے لیے پاک عورتیں, یہ قرآن کہتا ہے اور اس کا اللہ کہتا ہے. ٹھیک ہے نا, ہمارے رب نے کہا ماشاء ہے. اللہ. اور دوسری بات, ٹھیک ہے, اور آپ جو بات بار بار یہاں ٹارگیٹ کر رہے ہو 6 سال کی بچی 9 سال کی, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے, اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری, وہ بہت خوش تھی ہمارے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور وہ جنت میں بھی ان کی بیوی ہیں. ٹھیک ہے نا, اور وہ بہت پیار کرتے تھے ان سے. 11 ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ اچھا ایک چہیتی اور بات بولوں لاڈلی تھی. صدف, صدف جی ایک بات جی, بولوں. ہاں جی اچھا بولے. آپ ایک بات بولو صدف, آپ ہاں کا جی. شوہر جو ہے اگر یہ کہے کہ بھائی آپ کے محلے میں اگر آپ کا شوہر ہوتا تو میں آپ کے سامنے یہ نہیں کہتا, اور اگر میں کہوں گا تو میں ایک اچھا انسان نہیں ہوں. ٹھیک ہے, میں آپ کو میوٹ کر کے بات رکھتا ہوں کیونکہ آپ کے مائک سے بہت یہ آتی ہے. آپ یہ بولو کہ اگر آپ کا جو شوہر ہے وہ آپ کے سامنے یہ کہے, اور آپ کے مطلب جو محلے والے ان سے کہے کہ بھائی اس محلے میں جتنی بھی عورتیں ہیں وہ جب چاہے تب اپنے آپ کو مجھے گفٹ کر سکتی ہے, مجھے گفٹ کر سکتی ہے, آپ میرے پاس اسپیشل پرمیشن ہے, اسپیشل رائٹ ہے کہ محلے کی جو بھی عورتیں ہیں, لڑکیاں ہیں, وہ اپنے آپ کو مجھے گفٹ کر سکتی ہے, اور مجھے اگر وہ پسند ہے تو میں اس کو ایز اے گفٹ ایکسیپٹ کروں گا اور اس کے ساتھ میں پھر ڈنگی ڈنگی بھی کروں گا. آپ بتاؤ ایسے شوہر کے بارے میں آپ کی کیا سوچ ہوگی؟ ٹھیک ہے, ایسا اسلام میں نہیں ہے نا, جیسا آپ عرض کر رہے ہیں نا, میں ایسا کچھ بھی اسلام کا نہیں. چھوڑ دو, میں آپ کی بات کر رہا ہوں صدف. نہیں تو یہ غلط ہے نا جس طریقے سے آپ بیان کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ گستاخی کرو گے نبی اللہ صلی ارے اللہ علیہ وسلم پہ آؤ گے تو پھر میری حد صدف ہو جائے گی, کیونکہ آپ معاذ اللہ مستقل کفر بول رہے ہیں, گستاخی کر رہے ہیں, خود تو ہیں ہی آپ لوگ کافر و گناہگار, ہمیں بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر بات ہے نا کوئی لاجیکل کرو, آگے تمیز والی کرو, میں عزت آپ والی سے کرو, صرف یہ پوچھ رہا ہوں کم از کم صدف ہم جی. جب بیٹھے ہو نا اس وقت گستاخی نہ کرو. ویسے تو آپ ارے لوگ کرتے ہو, آپ کو روک ہی نہیں سکتے ہم, ٹھیک ہے, لیکن کم از صدف, کم اس وقت احترام کر لو کہ کوئی مومن یا مومنہ اچھا آتے ہیں. صدف, آپ کا شوہر جو, اس پہ میں بعد میں جاؤں گا, آپ کا شوہر اگر دوسری تیسری بیوی کر لے تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے؟ نہیں مجھے نہیں ہے, صحیح ہے. اور 4 شادیوں کی اس صورت میں اجازت ہے, آپ لوگ اپنی طرف سے 4 شادیاں, وہ اس صورت میں ہوتی ہے, اس کی 2 صورتیں, یا تو میاں صاحب حیثیت ہو, ٹھیک ہے, وہ 4 اچھا بیویوں اگر کو میں اس میں بھی کنڈیشن ہے صدف, کہ ایک ارے سمجھ میں آ گیا صدف, اگر سمجھو میں اسلام قبول کر لیتا ہوں, ایک اچھا مومن بن جاتا ہوں, کیا آپ میری چوتھی بیوی بننے کے لیے ریڈی ہے؟ نہیں, یہ آپ اپنے دل کی خواہش بتا رہے ہیں بہانے بہانے سے. نہیں, اگر میں مومن بن جاتا ہوں اور جی ایک جی. دم پکا ٹکا مومن, اور میرے پاس حیثیت بھی ہے, میرے پاس ہوں ہوں. مردانہ طاقت بھی ہے, دونوں چیز ہے, اور میں انصاف بھی کروں گا,
تو کیا आपको मेरी चौथी बीवी बनने में कोई प्रॉब्लम होगा या नहीं होगा, क्योंकि आपने कहा कि 4 से आपको मैं आपकी प्रॉब्लम बात नहीं। नहीं कह रही, लेकिन मेरी बात सुनो, मैं आपको हटा के बात करूंगी। अगर कोई ऐसा बंदा हो ना जो हाँ कुफर से इस्लाम पे आया हो, ठीक है, या हाँ वो पैदाइशी मुस्लिम हो, सही है, वो हाँ या तो पैदाइशी मुसलमान हो मैं पैदाइशी या मुस्लिम फिर और वो सिर्फ 3 बीवी है मेरे पास। हिंदू से मुस्लिम हुआ हो, ठीक है, मेरे हाँ पास लेकिन पैदाइशी उसमें मुस्लिम ये सिर्फ बात 3 बीवी है, चौथी की ये जगह। बात कंफर्म होनी चाहिए कि वो मुसलिम है, हुआ है, दिल से हुआ है, किसी हाँ हाँ जालसाजी के लिए नहीं है। ये नहीं, बात कंफर्म जालसाजी होगी नहीं तो नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर लूंगी, मुझे कोई हाय टेंशन हाय नहीं है। हाय 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 ये कर सदा जी मैं कर अभी लूंगी। 2। हाँ ठीक है, अभी थोड़ा म्यूट करता हूँ आपको। एडम साहब 2 पॉइंट आ गया इधर। शादी एक तो मुबारक हो साहिल भाई, हाँ शादी मुबारक हो। मुबारक मुझे भी यार। मैं मेरे पास सिर्फ 3 है यार, चौथी की मुझे जरूरत है बड़ी सख्त किस्म की। नहीं, वो मेरा नंबर लग गया एडम साहब, अभी कुछ नहीं हो सकता आपका। यार ये तो ज्यादती है। चल खैर ठीक है, तू अच्छा जीता भाई, मैं लेकिन कह सकता हूँ। एडम साहब यहाँ 2 बात सदफ जी ने 2 बात कही है। एक तो उन्होंने ये कहा है कि ये अगर प्रेग्नेंट है, ठीक है, और वो थैली बर्स्ट हो गई है और इनका शौहर अगर इनके साथ सेक्स करना चाहता है तो ये उसको अलाउ करेंगी, क्योंकि इस्लाम उसको इजाजत देता है। एक चीज तो ये मैंने इनसे निकाल लिया। दूसरी चीज ये, अगर कोई मोमिन है पक्का टक्का और उसकी हैसियत भी है, बाहैसियत है वो, और मर्दानी ताकत भी है उसके अंदर, तो इनको चौथी शादी करने में भी, यानी चौथी बीवी बनने में भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब हमारी सदफ जी आपने के ये लिए कहा था कि अगर इन्होंने कोई मुझे काफिर मोमिन हो शहजादा जाए, बोला है। आपने कहा था वो मुसलमान हो जाए। आप अपनी बात साहिल नहीं सर, पढ़ते, साहिल सर, अब हाँ, बात नहीं आपने पढ़ते हैं साहिल। आपने ये बोला था आपने कि कोई इनकी एक मुसलमान पॉइंट हो छोड़ जाए दिया। और एक सेकंड, मुसलमान एक होने के सेकंड, बाद वो पक्का आपने मोमिन भी इनका हो, एक ऐसे बोला पॉइंट है। छोड़ दिया। ये कही ना, ये मैडम कही है कि जो कोई हिंदू होगा और वो मुस्लिम बन जाएगा तो उससे भी ये कर लेगी। यहाँ पे लफ्जियात फिर से चालू है। हाँ ये भी सही है, लेकिन हमारी सदफ जी के लिए जो है ना, वो एक एक गुलाब भेजो आप लोग। इतनी प्यारी सोच है सदफ जी की, ऐसे लोगों के वजह से ही इस्लाम आज भी पनप रहा है। कुर्बान जाऊं, कुर्बान जाऊं, कुर्बान जाऊं। माशाअल्लाह, गुलाब भेजो सदफ के लिए, गुलाब भेजो। और इसको हम अलग से भी चलाएंगे। सदफ दीदी कई सारे मोमिनाओं के ईमान को और मजबूत कर देगी आज। कुर्बान जाएं, कुर्बान जाएं, कुर्बान कुर्बान। मैं कुर्बान या कुर्बान, मैं कुर्बान या आपने कुर्बान। ये नहीं कहा था, आपने कहा था अगर कोई मुसलमान हो जाए, मोमिन हो हाँ जाए, पक्का मुसलमान हो जाए, यानी आपने कहा था अगर वो काफिर से मुसलमान हो जाए तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगी, ये अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ बोला है आपने, राइट। और मैंने हाँ कहा भाई, है कि अगर वो दिल से मुसलमान होगा तो मुझे कोई इतराज नहीं है, राइट। तो ये आप बात चौथी बोलते, बीवी बात सही बनने करें के लिए तो रेडी ये है उसकी। नहीं, अगर कोई मुसलमान होगा तो ये तो बड़ी सादत की बात होगी ना कि कोई बिल्कुल मुसलमान हो जाए। इससे बड़ी बिल्कुल। हाँ तो सादत क्या है? चौथी हमारे बीवी। लिए तो खुश नसीबी है कि हमें वो बंदा मिले जो कोई यानी अल्लाह के अल्हम्दुलिल्लाह, करीब आया है। अल्हम्दुलिल्लाह, 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 क्या माशाअल्लाह, इनसे अभी क्या बात की जाए, आप लोग बताइए कमेंट में सदफ जी से, माशाअल्लाह, और हम क्या बात करें। अभी इतनी प्यारी है सदफ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी औसम है यार सदफ जी। तारिक मसूद की वैसे सदफ जी, तारिक नहीं, मसूद की मैं मेरे उनकी ख्याल वाली से नहीं हूँ, मैं उनकी तरफ से नहीं हूँ, मैं किसी और से बैत हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बेहक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सुन्नत, बैत किससे अहले हैं? सुन्नत से आपकी मेरा बैत ताल्लुक किससे है। हैं? आपकी बैत किससे हैं? जी, अहले सुन्नत, आपकी हम लोग बैत, सब अहले सुन्नत, हम लोग हाँ सब तो अहले सुन्नत वाले। आपका स्कॉलर कौन है जिसकी बैत करती हैं? वो मैं यहाँ उनका नाम मेंशन नहीं कर सकती, आई एम सॉरी, क्यों? क्योंकि आप लोग ने कल वो भी शॉर्ट क्लिप मोहम्मद बना का के डाल नाम देना तो है, तो आप हमारे डाल देती हैं हर जगह पे, तो अपने अपने स्कॉलर का नाम मोहम्मद से ज्यादा अजीज है आपको? बेशक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे माँ बाप खुद हमारी जान से अफजल हैं। अगर हाँ, मेरे तो नबी स्कॉलर का से अफजल हुक्म है? है आपके कि स्कॉलर माँ से बाप अफजल है? मुशरिक हैं तो उस मुशरिक को छोड़ दो, काफिरों को हाँ, छोड़ दो। हाँ, उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने और नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने माँ बाप का अदब का भी बोला है। ये नहीं बोला कि अगर अच्छा, माँ बाप मुशरिक है, काफिर है तो आप उनसे बदतमीजी करो, नहीं, उनकी अच्छा, इज्जत ओए और ओए एहतराम ओए इसीलिए ओए करो। ओ आराम रिलैक्स, से ओए आराम से ओ आराम से रिलैक्स, आराम से रिलैक्स, आराम रिलैक्स। से आराम से ये बता अच्छी दो अच्छी मुझे अच्छी स्कॉलर, बीबी है। हाँ वो मुझे पता है आप आपकी बीवी बनना चाह रही हैं। अच्छा मुझे सिर्फ ये बता दो कि वो जो स्कॉलर है आपका, उसकी हुर्मत आपके नबी से ज्यादा है कि कम है? सिर्फ स्कॉलर की बात करो। नहीं, हमारे नबी सबसे बढ़ के हैं। स्कॉलर को ओके, तो तो छोड़ दो, स्कॉलर का मैंने अपने नाम माँ दे बाप देना, की क्या मिसाल दी मसला है। है? नाम दे नहीं, दो क्यों फिर, क्या मसला? दूं? तो क्यों दूं? मैं अपने माँ बाप की मिसाल दे रही हूँ ना। फिर हम ऐसा स्कॉलर से करेंगे ना, बढ़ के माँ फिर बाप मैं होते हैं ऐसा ना। करूंगा, तो सुनिए नबी सुनिए। सबसे बढ़ के खुद मेरी जान से बढ़ ओए के मेरा यार नबी है। सुन ले यार। और जॉन मेरी बात सुन, मैं तुमने बोला अगर था आप कि मुझे देखो, साहिल बात की सुनो, बीवी बनना है, बात, तुम तो अरे उसको फजूल गंदी औरत को लेके मैं बैठो ना। उसका तुम्हारी मैं शादी तो उस उसका गंदी औरत से अरे होनी है मैं ना, तुम्हारी उसका शादी तो उस बेस्ट गंदी मैन, औरत से, चौथी ओ बीवी मैं तो उससे उसका होगी, तुम्हारा तो कमिटमेंट हुआ हुआ उस गंदी अरे औरत के यार साथ। ब्रेक का ला यार, साहिल दिया ब्रेक का लवा यार। अरे वाह, दिया ब्रेक का लवा यार। क्या बोलती है यार सदफ। आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद सदफ। आय हाय हाय हाय, यार ये क्या पी के आती है यार। मेरा ईमान डगमगा गया अभी। ओ मुर्तद वाला भाई, ईमान मेरा डगमगा रहा है अभी।
کیا بولتی ہے یار, سالڈ ایک دم سالڈ. ہاں سالڈ بھائی, تو کر لے شادی بھائی, میں نہیں کرتا بھائی, تو ہی کر. ایسی بیوی مر جاؤں گا میں تو گھر میں. چوڑی ٹیپ کی بھی کمی ہو جائے گی, بار بار منہ پہ لگا لگا کے نا, ہر دفعہ بولنے سے پہلے ٹیپ منہ پہ لگانی پڑے گی جواب دینے کے لیے. تو رکھ بھائی. یار میں تو یہ سوچتا اس کے میاں کا کیا ہوگا. اچھا میں گارنٹی دے رہا ہوں سال ڈیڑھ میں اس کی طلاق ہو جانی ہے. ارے نہیں, ایسا نہیں, نہیں یہاں تو شادی کے بعد اسے بدلنا پڑے گا, بدل جائے گی. یہاں اپنے میاں سے 2-3 دفعہ چپیڑ کھائے گی اور پھر سیدھی ہو جائے گی, پھر اس کا بولنا سیٹ ہو جائے گا. نہیں, سیدھی شادی ہو جائے کراؤ گی, یار, سیدھی اس ہو کی جائے گی. شادی کراؤ یار, اس کی شادی کراؤ, انسان بنے تھوڑی سی. لیکن کیا بولتی ہے یار پٹافٹ, اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, سب کو فیل ہے میڈم یار بھائی صدف. ویسے تو یہ کہہ رہی ہے نا کہ ان کے پاس اگر مطلب ان کے ہسبینڈ اگر 4 بیویاں بھی لے آئے تو راضی ہو جائے, تو پھر ان کو اتنا ہسبینڈ دھیان ہی نہیں دیں گے نا. جب 4 بیویاں آلریڈی رہے گی تو ان پہ کیسے سب دھیان منظور جائے ہے گا. اللہ کے لیے, اور رسول اللہ کی بات کو عمل کرنے کے لیے ان کو سب منظور ہے. نہیں, ساحل نے یہ نہیں بولا تھا, ساحل نے کہا تھا میں برابر کا انصاف کرتا ہوں, وہ جو مسلمان ہوا وہ برابر کا انصاف کرے. ساحل بتاؤ, یہ بولا تھا نا آپ نے, وہ برابر کا ہاں میں انصاف کرے انصاف چاروں کروں گا. بیویوں میں. لیکن نبی نے میں تو برابر کا انصاف نہیں کیا تھا. صدف جی, میں اتنا انصاف کروں گا کہ میں کیسا ہے نا, میں فورسم کروں گا پورا میں آپ انصاف. کی بات نہیں, ایک مسلمان مومن کی بات کر رہی ہوں, ٹھیک ہے, آپ کی بات نہیں ہو رہی تھی. اچھا لیکن آپ نے نبی کہا نے تھا تو اگر پورا انصاف مسلمان نہیں تو کیا یہ تھا, اس نے تو سودا کا دن عائشہ کو دے دیا تھا, تو وہ جنت جب اوپر جائیں گے نہیں. جہنم دیکھو میں جس ایک کا سائڈ سے دین اگر ٹیڑے ہوں ایسی گے. بات ہے نا, میری بات سنو, تو وہ ان سے اجازت لی جاتی تھی, جو ان کی سو جس وٹ, زوجہ پہ اللہ نے باری جب کہا ہوتی ہے تھی کہ نا, انصاف کرو, ان کی وہاں پہ اجازت لکھا سے ہوا ہے وہ دوسری کے پاس اجازت جاتے اگر تھے. دے دے تو انصاف نہیں کر سکتے آپ. نہیں نہیں, انصاف تو ہوا ہے قرآن کی یار, اس آیت میں انصاف کہیں نہیں چاروں لکھا ہوا, قرآن کی اس 11 آیت میں نہیں ہوا ہے. لکھا ہوا کہ اگر بیوی کہہ دے کہ ہاں, اور بیوی نے کس بات پہ کہا تھا, سعودہ کو محمد طلاق دینے لگا تھا, ٹھیک ہے, اس نے کہا اچھا مجھے طلاق نہ دو, میں اپنا دن عائشہ کو دے دیتی ہوں, طلاق نہ دو بس مجھے. استغفر اللہ, استغفر اللہ, نہیں نہیں نہیں, یہ بات جھوٹ ہے, یہ بالکل بہتان ہے. نبی اللہ صلی اللہ علیہ ونس وسلم اگین پہ ایسا کچھ نہیں تھا. آج تک ٹھیک ہے, میں یہ نے غلط جب بات ہے. بھی کسی چیز کے بارے میں بات کی ہے, کیا میں نے دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ یہ دکھا دو, یہ دکھا دو کہ سعودہ نے یہ کہا کہ نہیں نہیں مجھے طلاق نہیں دو. اماں نے ایسا نہیں بولا ہوگا, ٹھیک ہے, یہ غلط بات آپ کر رہے ہیں, یہ آپ غلط بات کریں. ہمارے لیے تو وہ ازواج مطہرات اماں ہے نا, ہماری مائیں, تو ہم تو ادب سے نام ارے لیں ارے گے. آپ آپ کو کے دل اما کو دکھاتا کفر ہوں, اور گمراہی ہے, ریلیکس اور ریلیکس اور آپ تو جو ریلیکس. بولو, آپ اوئے لوگ نے اینڈ میں جہنم میں ہی جانا ہے, اوئے آپ کی چھڑی اینڈ تھلے سا, جہنم میں ہی ہے. اوئے سال اللہ چھڑی تھلے ایلا پڑ. آپ کو حوالہ دے رہے صدف جی, رکو نا یار تھوڑا. آپ میری فیوچر وائف بننے والی ہے, تھوڑا شوہر ہونے والے شوہر کی بات تو مان لو, تھوڑا چپ رہو, تھوڑا دیکھو حوالہ دیکھو. کیوں, آپ مسلمان ہونے کا ارادہ کر چکے ہیں پکا مومن والا؟ کر لیا کرو گے, کر لیا میں نے. نہیں, آپ مسلمان ہونے کو تیار ہیں؟ ہاں میں تیار ہوں, کرو گے نا؟ نہیں, دل سے مومن ہوئیں گے آپ, دل سے مسلمان پورے ہوئیں گے؟ دل سے, دل گردہ جگر, دل گردہ کلیجی سب سے میں مومن ہو جاؤں گا. نکل گیا نا ادھر میں دیکھوں گی تم عبادت صحیح کرے ہو, سب سے بڑے مسلم ہو, کسی ہندو سے کوئی بات تو نہیں ہے, کوئی ایمان میں ڈگمگاہٹ تو نہیں ہے, اس کے بعد بات ہوگی, ٹھیک ہے؟ اچھا 3 مہینے کا ٹیسٹ لیں گی یہ میرا, اس کے بعد یہ ریڈی ہوگی. بھائی قسم سے بولتا ہوں ایڈم, میری لائف میں نے اتنی اوسم لڑکی نہیں دیکھا بھائی, ٹو بی آنیسٹ, قسم سے. بتاؤ ابھی حوالہ دو. اچھا پہلے آپ کو حوالہ دیتے ہیں مشکات کا, یا پہلے یہی لے لیں. نریٹڈ بائی ابن عباس نے بتایا, سعودہ feared that the prophet was going to divorce her. سعودہ کو ڈر لگا کہ محمد اس کو ڈیورس دینے لگا. she said, تو اس نے محمد سے کہا نہیں مجھے طلاق مت دو, لیکن میں اپنا دن عائشہ کو دے دیتی ہوں. ایگزیکٹلی یہی لفظ جو میں نے بولے تھے, do not divorce me but keep me and give my day to عائشہ. جی سر, کیا کہتی ہیں میڈم؟ یہ بول دیں گی فیک ہے, تم نے بنایا ہے. یہ فیک ہے, گوگل پہ ڈالی میں فیک ڈالیے نا, مستند دکھاؤ نا. ہر چیز جو ہے وہ فیک ہو جاتی ہے. فیک نہیں ہے, یہ فیک ہے, اور یہ فیک ہے آپ کو بھی پتا, یہ آپ ہندوؤں نے لکھ کے ڈال رہے ہو, آپ لوگ اتنے بڑے فراڈی ہو نا, الحدیث.com ہندوؤں نے بنائی ہے ویب سائٹ. ترجمہ پیشی کر رہے ہو جون, آپ تو مجھ سے بات ہی نہ کیا کرو, کیونکہ آپ نا ایک جھوٹے انسان ہو. ابے تمہاری حدیث میں لکھا ہے الحدیث.com, یہ اتنا بڑا الحدیث.com. اچھا میری بات سنو, ایک سوٹ لینے ہم جاتے ہیں 1000 روپے کا ہوتا ہے, 10,000 روپے کا ہوتا ہے, نہیں رکو, تو اس کی کاپی ہوتی ہے نا, وہ میری بات سنو, جعلی ہوتا ہے, وہ فیک ہوتا ہے, وہ 1000 اور 10,000 میں فرق ہوتا ہے نا, تو اسی طریقے سے تم نے نا فیک بنائی ہے. یہ لے الحدیث سے دیتا ہوں, یہ لے سنا.com سے بھی لے لے, یہ لے دوسری ویب سائٹ سنا.com, یہ دیکھ. Sauda feared the prophet was going to divorce her, so she said, do not divorce me but keep me and give my day to Aisha. اب کیا کروں؟ سنا.com بھی فیک ہے. الو
सादिया जी sunna.com भी फेक है। सदफ सदफ जॉन मेरी बात सुनो, जब इतना तुम तवज्जो से कुरान पाक पढ़ रहे हो जॉन ना, मर गया, जॉन मर गया, मेरा नाम जॉन नहीं है, मेरा नाम आज मेरा नाम है हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अस्तगफिरुल्लाहुल अज़ीम, ठीक है, हमारे लिए काफिर हो, काफिर रहोगे ताकि मत। आप मेरी देखिए, बात सुनो, अब आप मुझे बोलेंगे हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मैं आपको लिखूंगी कृष्णा का चौथा बेटा। मेरी बात सुनो, चलो, मेरी बात सुनो, श्री कृष्णा का चौथा बेटा, श्री कृष्णा का चौथा बेटा जो बलात्कारियां अल्हम्दुलिल्लाह करते तो अपने बेटे को जी, गद्दी देके गया बलात्कारी की। अच्छा मेरी बात अल्हम्दुलिल्लाह, सुनो, कोई बात नहीं। अच्छा, अब मुझे मेरी बताएं बात कि सुनो, ये क्या मोहम्मद ने एज इट इज, मोहम्मद अल्हम्दुलिल्लाह को नहीं एज बोला इट इज करो, कहा जय सौदा माता ने जी कि नहीं? बोला करो, जय माता जी ये बोला करो। जय क्या कह रहे माता हो? की जी, मोहम्मद ने एज इट इज इसको कहा कि अच्छा ठीक है, रहो कुत्ते की तरह रह लो, मैं तुम्हारा दिन आयशा को दे देता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप कह रहे हो। सही लिखा है, हुआ कोई ना है, कोई, लिखा अच्छा हुआ है। कोई सदफ ना कोई सदफ रीजन होता सदफ था। जी सदफ जी, हाँ सदफ जी सदफ जी सदफ देखो, जी मुझे जी। तुम्हारी फिक्र है, तुम होने वाली मेरी बीवी हो। अच्छा अच्छा, अगर चलो तुमको वेबसाइट पे यकीन नहीं है, मैं तुम्हारे लिए पैसा खर्चा करके हम्म, जामे तिरमिजी जो किताब है, वो किताब जी ही जी खरीद कर लाके कैमरा ऑन सही, करके, साहिल इतने जी पैसे सही है, लगाएगा? हाँ चले डालूंगा मैं। सही है, सदफ, मेरी सदफ जी के जी लिए मैं अभी मैं क्या मान लूंगी। जिंदगी डाल दूंगा भाई। तो सदफ, अस्तगफिरुल्लाह, जी जी, अरे हाँ जी हाँ मैं क्या करूंगा, ये किताब खरीद के लाऊंगा जामे तिरमिजी, ठीक है, सही है, जी जी और कैमरा सही है। ऑन करके उसमें तुमको ये हदीस बताऊंगा। अगर उसमें भी ये हदीस तुमको मिल जाएगी, फिर क्या करोगे? आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, आप इतनी वो नहीं करें, आप व्हाट्सअप कर दें। अच्छा व्हाट्सएप कर दूंगा तुमको, तो फिर क्या सही, होगा, फिर क्या करोगे, फिर मान लोगे फिर जो हम कह फिर रहे मैं थे? मान लूंगी, जी मान लूंगी क्योंकि ये कोई वाकया हुआ है, और फिर मैं ये भी मानूंगी और एक्सेप्ट भी करूंगी इधर आके स्ट्रीम पे, और मैं ये भी बताऊंगी कि इसका भी कोई रीजन होगा, क्योंकि अच्छा, हमारे रीजन नबी बताइए, सल्लल्लाहु जलेबी अलैहि तो वसल्लम बाद की में हर बात बनाएंगे की कोई ना साहिल, कोई वजह होती है। जलेबी फिर भी बनाएगी ये। नहीं, मैं जलेबी नहीं बनाऊंगी, जो बात हक है वो सच है ना, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर गए तो फिर वो हक और सच है ना। चाहे गलत काम ही क्यों ना करे हो। गलत काम नहीं किया ना, अगर आप वाकई मुस्लिम रहे हो तो थोड़ा बहुत तो ईमान अभी होगा ना आपके अंदर, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपका अच्छा ईमान ही मर गया। जी अच्छा सदफ सदफ सदफ, मैं एक जी जी, एग्जांपल देता हूँ तुमको, मेरी बात हाँ जी, इसको, सौदा की तकलीफ को समझने के लिए तुमको सौदा की उसमें आना पड़ेगा। मुझे एक बात बताओ, मिसाल के तौर पे समझो मैंने ईमान कबूल कर लिया और तुम मेरी चौथी बीवी बन गई, ठीक है, चौथी नहीं, समझो तुम मेरी पहली बीवी बनी। अब क्या हुआ कि हम अच्छे से जिंदगी गुजार रहे हैं, हनीमून पे गए, पूरा सब जगह हमने घुमा फिरा और बच्चे के हो गए। उसके बाद अब तुम्हारे अंदर बुढ़ापा आना शुरू हुआ, ठीक है, जी तुम्हारे जी, जो आजा है वो लूज होने लगे, मेरा इंटरेस्ट तुम्हारे उसमें से खत्म होने लगा। अब मैंने एक पप्पू बच्ची, दूसरी सदफ जैसी कोई दूसरी जो है वो, उसके साथ मैंने शादी कर ली। अब मैं तुमको कह रहा हूँ, या तुमको ये डर, मतलब मैं तुम्हारे पास आ नहीं रहा हूँ, तो तुमको ये डर लग रहा है कि भाई मेरा साहिल जो है वो मुझे मेरा तलाक दे साहिल देगा। सिद्धा ही, मेरा साहिल, मेरा साहिल, क्योंकि ये प्यार करती है ना, मेरा तो साहिल। आप बोलोगे कि मेरा साहिल आप मुझे नाव में तलाक दे बह रहे देगा, इससे अच्छा साहिल एक काम करो, जो मेरा दिन है वो मैं दूसरी जो समझो आयशा है या जैनब है, मैं अपना दिन जैनब को दे देती हूँ, लेकिन मुझे तलाक मत दो, तुम भले से मेरे पास जो है ना वो रात को नहीं आओ। तुमको कैसा लगेगा सदफ? हदीस नंबर बता दें और वो उनका बता दें जिनकी उसमें लिखा अरे हुआ है, बस ये साहिल और सदफ कहाँ से आ जाएगा हदीस में? उसने बात की है। नहीं नहीं, ये जो आप बता रहे हैं, हाँ जो लगा, आपने बुरा इधर लगा, बताया। मैडम बुरा लगा, बुरा लगा, बुरा लगा, बुरा ये लगा, बुरा हाँ लगा। बुरा लगा उनको, कि अगर साहिल ऐसा करेगा तो इनको बुरा लगेगा। अब समझी वो कि सौदा की तकलीफ हम क्यों बयान कर रहे हैं नहीं कि नहीं, मुझे रसूलुल्लाह बिल्कुल ने, बुरा नहीं लगा, मादअल्लाह अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम, ये बात नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मादअल्लाह, जो बात नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि नहीं वसल्लम लगा कर गए बुरा, वो हक नबी और अल्लाह सच से है। नहीं लगा बुरा। सही है, वो जो कर गए उसमें कुछ ना कुछ होता था, सही है, उसमें कुछ ना कुछ इंसान की बका और भला है, ठीक है, आप नहीं समझोगे, अभी आप साहिल दोजख नहीं में समझ जाके आप सकते, कहोगे तुम कि नहीं काश समझ सैयदा सदफ सकते कादरी आके मुझे समझाया यार। करती थी, ये मैं वो उसकी बात कर ओ ले, तो आज सबर, मैं भी। ओ सबर, ओ सबर, साहिल साहब, ये वो कोकीन है जिसका नशा आप नहीं उतार सकते। नहीं ये वो पब्लिक ही कोकीन, बोल रही है, साहिल भाई ये नहीं मानेगी। ये वो, ये वो कोकेन है जिसका नशा आप नहीं उतार सकते साहिल साहब, नहीं उतार सकते। Oh, बाप रे बाप, but any which way, she is very awesome and she is actually helping us to expose the reality of Islam। और जो मैं बार बार ये कहता हूँ कि इस्लाम एक इंसान को
ذہنی طور پہ, دماغی طور پہ اپنگ بنا دیتا ہے. اس کی مثال مرد حضرات بھی دیتے ہیں, اس کی مثال جو ہے وہ فیمیل حضرات بھی دیتے ہیں. ارے بہت سے لوگ جو ہنی ٹریپ کر رہے ہیں, تم کو کیا لگ رہا ہے ابھی میں سچی میں جا کے ویزا ویزا بنا کے پاکستان کا چلے جاؤ؟ کچھ بھی یار, بہت سے لوگوں کا فٹک سے میسج آتا ہے ہنی ٹریپ ہنی ٹریپ. تو تم کو کیا لگ رہا ہے ابھی, مطلب میں ابھی کل پہلی فرصت میں جو ہے وہ پاکستان کا ویزا نکالوں گا اور ایمان قبول کروں گا, 3 چوتھے مہینے میں ان کے ساتھ شادی کر لوں گا. کچھ بھی یار. اچھا یار آپ اس سے بات کرو کیونکہ obviously یہ ہو گیا ہو گیا, اور کیا بات کنسرن کرنا ہے؟ صدف کو بھی نیکسٹ ٹیم میں بلاتے ہیں. صدف کبھی نہیں, یہ وہ کوکی نہیں, وہ ہیروئن ہے. ہیروئن ہے جس کا نشہ پتہ نہیں کہاں کہاں پہ چڑھ کے دوڑ رہا ہے اس کے اندر. اس کو آپ صدف جی سکھا سکتے آج کے لیے کافی ہے. ابھی آپ یہ حدیث کا نمبر لے لیجئے تھوڑا پہلے جا کے, اور آپ اس پہ تحقیق کریے, ٹھیک ہے؟ آپ حوالہ دیں حدیث کا, بتائیں, میں انشاءاللہ دیکھوں گی. لیکن جامع میری ایک ترمذی ابھی بات بتایا نا آپ کو, جامع ترمذی. آپ میری ایک بات ہونے دیں پلیز, میں جا رہی ہوں. مجھے ایک بات یہ بتائیں, جو آپ نے چائنیز والی بات کی تھی کہ چائنیز پہ معاذ اللہ تعالیٰ اتنا عذاب لا رہا ہے کہ اب وہ اس کے بندے بندیاں نہیں ہیں, ایسا بول رہے ہو آپ لوگ. تو آپ یہ بتاؤ کہ آپ کے انڈیا میں جو سیلاب آتے ہیں, سونامی آتے ہیں, زلزلے آتے ہیں, بجلیاں گرتی ہیں, تو آپ کا بھگوان بقول آپ کے, کیونکہ وہ تو ہے ہی نہیں, بھگوان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے, بھگوان صرف اللہ ہی ہے, ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ بتاؤ نا, آپ لوگ پہ اتنے ظلم بھی ہوتے ہیں کہ آپ اس کی مخلوق ہو نا, آپ تو بتوں کو مانتے ہو, آپ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا بھی کرتے ہو نا, تو پھر آپ کیونکہ ہمارے جو بھگوان ہیں, سنو سنو کرتے ہو بتوں کے وہ. جی صدف, ہمارے جو بھگوان ہے نا وہ ایسا انٹرونشن کا, انٹروین ہونے کا وہ سب کوئی دعویٰ نہیں کرتے. تو وہ ہمارے آپ بھگوان یہ نہیں خراب ہو گیا, ان کو پتہ ہی نہیں تھا ساحل, یہ بات تو انہیں پتہ ہی نہیں تھی, یہ بات تو انہیں پتہ ہی نہیں تھی. نہیں, بتوں کو آپ لوگ خود کریٹ کرے, وہ آپ کو کیسے دے سکتے ہیں؟ ہمارے ابھی آپ کو بھگوان لا بنا اتنے رہے بڑے ہیں, وہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں, آپ کا بھگوان معاذ اللہ جسے بھگوان کہتے ہو. جی ابھی جواب تو لے لو نا یار. ہمارے بھگوان جو ہے وہ اللہ کی طرح بڑے بڑے دعوے نہیں کرتے, مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا, پہلے آسمان پہ آ جاتا ہوں, یہ سب نہیں کرتے, ہے نا. اس وجہ سے ہم اپنے بھگوانوں سے اس طریقے کے مطالبے نہیں کرتے جس طریقے سے اللہ سے مطالبے کرتے, سمجھے؟ اللہ تعالیٰ نا ہماری شہر سے زیادہ نزدیک ہے ہمارے لیے. ہمارے رب کو پہلے آسمان جب پہ آپ آنے کی سیکس ضرورت کر رہی ہوتی ہیں تو اللہ ہے. میاں دیکھ رہے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہر وقت ہے, ہر وقت, ہر جب آپ سیکس ساتھ کر رہی ہوتی ہیں تو اللہ میاں پورن دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نا ہمارے ساتھ میں فضول باتوں کا جواب نہیں دیتی. اللہ تعالیٰ ہمارے نہیں ساتھ دیکھتے. جب آپ باتھ روم میں جاتی ہے تو اللہ میاں پوٹی کرتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کو. اللہ تعالیٰ جو ہے نا, اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے ہر پل ہے, ہاں ٹھیک ہے, وہی تو ہر کہہ رہا ہوں, لمحے. باتھ روم میں بھی آپ کے ساتھ جاتے ہیں اور ہم بس وہ خوش نصیب ہے کہ بس اللہ ہمیں ایمان پہ لے جائے, کلمے کے ساتھ لے جائے, اس سے بڑھ کے ہمارے لیے کچھ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جون میری بات سنو, میں چاہ رہی ہوں میری بات سنو, تم وہ گستاخ, وہ کافر, وہ منافق, وہ مشرک ہو نا کہ تمہارے لیے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے کان پہ, آنکھوں میں, دلوں میں اندھیرا ہے اور پردہ ہے, وہ اللہ نے ہٹایا نہیں ہے, اور جب تک اللہ نہیں ہٹا سکتا ہم بندے نہیں ہٹا سکتے. تو جون تم مجھ سے بات نہیں مت کیا کرو, ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ تم سب کو نیک ہدایت دے, اللہ تعالیٰ تمہیں نیک ہدایت دے, آپ کے ساتھ جاتے ہیں پوٹی کرنے کے اللہ لیے. تعالیٰ آپ کو نیک ہدایت دے, اور اللہ اگر چاہے تو آپ کو اچھا ایک منٹ, صدف جی جی ابھی جی آپ نے کہا کہ اللہ, ارے یار وہ حضرت عائشہ کو جڑنا ہے یار, تھوڑا سعید خان اور وہ جو ناٹ نیڈڈ, رک جاؤ نا ذرا, اسٹوڈیو فل دکھا رہا ہے حضرت عائشہ کو. ہاں, اچھا گیتا دیوی کو اوپر لے لیں, گیتا کو اوپر لے لیں, ہم جا. صدف بات سنو, میری بات گیتا سنو کو ہم جا رہے ہیں, گیتا دیوی آ گئی ہے, ڈاکٹر گیتا دیوی کو سب لوگ. یار یار ساحل گیتا جی خان گیتا جی آپ کا ویلکم ہو گیا جی ساحل کی براڈ پہ. جی ابھی مزہ آئے گا نا بھیڑو. اچھا صدف سنو نا, میری بات سنو نا صدف. ہاں جی بولو, جلدی بولو, میں جا رہی ہوں, ٹائم نہیں. جلدی ہاں, بولو, اس کے بعد ٹائم نہیں, اللہ میاں کے پاس جانا ہے اس نے. ناٹ نیڈڈ یار کون ہے؟ ڈاکٹر عائشہ کو جڑنے دینا بھائی, ناٹ کر کے بہت سارے کام کرنے, درود شریف پڑھنا ہے, کلمہ پڑھنا ہے, آگے بولو. جی جی. اچھا آپ نے یہ کہا بھی کہ آپ کا اللہ جو ہے وہ آپ کے شہر سے بھی قریب ہے نا؟ بے شک, جی جی, الحمدللہ تو الحمدللہ. ماشاء اللہ, تو آپ یہ جب ٹوائلٹ ویلیٹ کے لیے آپ جاتی ہے تو اللہ آپ کے ساتھ میں ہوتا ہے؟
دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارا نا ہر جگہ ہے، ہر پل ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو غلاظت وغیرہ آپ بات کر رہے ہو وہ تو ایک انسانی فطری عمل ہے نا. آپ لوگ بھی واش روم میں رہتا ہے جاتے اللہ ہی کے نہیں رہتا ہے جو بشر اس ہے اس وقت کو ہے, ہے. اللہ تعالیٰ ہر سانس ہے. اللہ تعالیٰ مطلب ٹوائلٹ میں بھی سیکنڈ آپ کے اپنے ساتھ بندوں اللہ کو رہتا ہے. بے شک وہ وہاں بھی شیطان سے ہمیں بچا رہے کیونکہ واش روم وغیرہ گندی نجاست کی جگہ وہاں ابلیس ہوتا ہے، شیطان ہوتا ہے، جتنے بھی جنات گندی ہوتے ہیں اللہ بھی نجاست تو ہوتے کی ہیں جگہ پہ بھی ہوتے ہیں اللہ واش ادھر روم میں ہے. ہوتے ہیں، گندی چیزیں اللہ بھی ہوتی ہیں تو نا ادھر ہے. ادھر ہوتی ہیں. تو تو اللہ بھی تو اللہ ادھر گیا. ہمارا نا ادھر بھی ہماری حفاظت کر رہا ہوتا ہے. بس اللہ اس کے فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں. اللہ کے حکم سے فرشتے ہیں ہمارے ساتھ. ہمارے سیدھے ہاتھ پہ سیدھے کندھے پہ اور الٹے کندھے پہ 2 فرشتے جو ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں. ہماری اچھی بات سیدھے والا لکھتا ہے، جو الٹے اس پہ ہے بازو پہ وہ بری باتیں لکھتا ہے. اور یہ سب آپ لوگ کیا سمجھتے ہو اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ نہیں دے گا؟ اللہ ہر اس مسلمان کو بھی سزا دے گا. اللہ ناانصاف نہیں ہے. یہ سزائیں صرف کافر یا مرتد اچھا یا یار مشرک ساحل کے لیے 10 منٹ نہیں بعد ہے. آتا ہوں میں. ہر اس مسلمان کے لیے جو مسلمان زنا کرے گا، جھوٹ بولے گا، آرام ماں جب باپ کی ختم ہو جائے گا نافرمانی پھر کرے گا، ان کو بھی سزا ملنی ہے. لیکن اس کی ایک آپ کو بینیفٹ ہے ایز اے مسلم، ایز اے کلمہ گو، کہ جب انسان مسلمان جو جہنم میں جائے گا نا، جہنم کی آگ میں مسلمان بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گے، مرد بھی ہوں گے، لیکن جب وہ اپنے کیے کی سزا بھگت لیں گے تو اس کے بعد ان کو جنت دی جائے گی. کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تک ایک بھی امتی دوزخ میں موجود ہوگا، نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم جنت میں نہیں جائیں گے جب تک وہ ایک امتی کو جہنم سے نہ نکال لیں. تو یہ اپنا ذہن کا کانسیپٹ دور کرو کہ مسلمان ہے تو وہ دوزخ میں نہیں جائے گا. اگر دیکھو کوئی اولاد نافرمان ہوتی ہے نا تو اس کو بھی سزا ملتی ہے. اگر دنیا میں کوئی ٹھیک جرم ہے کرتا ہے، پیاری چوری صدف. ڈکیتی کرتا ہے، تو اس کو بھی سزا دی جاتی ہے. تو سزا کے اچھا بعد ہی تو جگہ ہے. اچھا جی صدف ایک لاسٹ ہاں پوائنٹ جی اس کے بعد پھر آپ جی چلے جی جانا. ہاں جی اوکے آپ کے 2 جی جی. بچے ہیں, ٹھیک ہے, اف اللہ. آپ کے 2 بچے ہوں گے, ایک اچھا ہے ایک برا ہے. جی جی صحیح. تو جو برا ہے کیا آپ اس جی. کو آگ میں جلائیں گی؟ میری بات سنو، آگ میں نہیں ہوتا، سزا دی جاتی ہے، پنشمنٹ دی جاتی ہے. اگر میرے 2 تو بچے نا، ایک آگ میرے میں جلائیں نافرمان گی ہے کیا آپ؟ تو نہیں، میری بات تو سن لو نا، میری بات تو سن لو نا. ہم اللہ کے بچے نہیں ہیں، بندے بندی ہیں. بات سنو، میں جواب دے رہی ہوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ میری بات سنو. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا. از دیٹ کلیئر؟ تو پہلے اولاد سے تو مینشن نہ کرو. اب میری مثال ہوگی، اگر میرے 2 بیٹے ہیں، جیسے ایک تم ہو اور ایک جان ہے. اب اس ارے میں مجھے ایک کہاں میرا بیٹا بنا, ارے میرا بات سنو، ایک بیٹا میرا فرما بردار ہے اور ایک بیٹا جو دوسرے ہے نا کی میرا مثال دو نافرمان پہلے. ہے. چلو نہیں تم پہلے فرما دوسرے کی, بردار ہو اور جان کو دیکھ لیتے کہ وہ نافرمان ہے، تو میں نے نا پھر نہیں جان کو مطلب سمجھاؤں گی. اگر وہ نہیں پورا سمجھے گا تو پھر اس کو پنشمنٹ دوں گی، سزا دوں گی، جس حد تک اس کا پورا جسم ستیہ سہ سکے ناش کر دیا اس حد صدف تک، تم نے. اس حد تک میں اس کو سزا دوں گی، ٹھیک ہے؟ تاکہ اسلام اس میں سزا سے رشتوں اس کی کو اہمیت ہی احساس ہو نہیں کہ ہے وہ ساحل غلط بھائی. ہے. ٹھیک ہے؟ باقی مسلمان بھی جہنم میں جائیں گے. وہ مسلمان جنہوں نے دنیا میں زنا کیا ہوگا، جھوٹ کیا ہوگا، چوری چکاری کی ہوگی، کسی کی دل آزاری کی ہوگی، حق مارا ہوگا، ڈکیتی کی ہوگی، قتل کیا ہوگا. یہ بات نہیں ہے کہ کوئی مسلمان بری ذمہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 راستے دکھائے، ایک فرمان آپ کے یعنی اچھا دکھایا ہے، ایک بیڈ دکھایا ہے. ایک ابلیس کا راستہ ہے، ایک رحمان کا ہے. اب یہ بندے یا بندی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ اپنے نفس کو کتنا قابو میں کر سکتا ہے. وہ اللہ رسول کی سنت پہ عمل کر کے جنت میں جائے گا یا شیطان کے بہکاوے میں آ کے دوزخ کی سزا بھگت کے جنت میں جائے گا. تو یہ تو اب بندے بندی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. باقی کہا سنا اچھا معاف، صدف کسی صدف ہندو بھائی بہن صدف کی دل آزاری سوری میں جا رہی ہوں. جی صدف آج جی کے لیے ختم. ٹاٹا بائی بائی. آرام سے پانی اوکے. شانی پیو اور نہ یوٹیوب نہ سے اسٹریم دیکھو. پانی وانی آپ پیو، کولڈ ڈرنک میری لیکن طرف سے آپ لوگ پی لو، ٹھیک ہے؟ لیکن لیکن تم نے کوشش بہت کرنا کہ غلط بات ایمان، کر دی. اگر بات سنو، دیکھو جان خاص کر دل سے تم, ارے جب سے تم ہی بول رہے ہو, سنو, تم نے میرا دل توڑ دیا ابھی. نہیں ساحل میری بات سنو. جان میں تمہیں ایک ابھی بات بولوں بیٹا گی، کیوں اتنا بنا تم دیا توجہ لیکن تم دیتے ہو نے نا قرآن جان پہ. کو, پہلے سنو میری بات, جان کو بیٹا بنائے سمجھ میں آ رہا, مجھے کیوں بیٹا بنا دیا؟ اچھا میری بات سنو، میں جا رہی ہوں نا، میری بات سن لو. جب قرآن پہ تم لوگ اتنا دھیان دے رہے ہو نا تو کبھی اپنے کفر اور نا اس کے گمراہی کے اندھیرے سے نکل کے نا اس پہ دھیان دینا. وہ سب آیتیں ٹھیک ہے صورتیں لیکن سب تم نے واضح ہو بیٹا جائیں کیوں گی. بنایا؟ آیتیں صورتیں نا سب واضح ہو جائیں گی انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو تم لوگ ارے ایک دن بیٹا اچھے کیوں مسلمان بنایا یہ بنو گے. بتاؤ, بیٹا کیوں بنایا تم نے ابھی؟ میں نے تو مثال دی، تم اتنی دیر سے مثالیں دے رہے تھے. اگر میں شوہر ہوں، اگر میں یوں تو اگر میں ہوں تو میں نے پھر اینڈ میں مثال دے کے جا رہی ہوں تاکہ تم لوگ کا دل گارڈن ہو جائے. جا رہی ہوں کہا سنا معاف گارڈن اللہ کر تعالیٰ دیا تھا تم نے تمہیں بیوی ہدایت بننے کا دے. بول کے, اب بیٹا بول نہیں کے میں نے پورا. نہیں بولا تھا معاذ اللہ، وہ میں نے بیوی بننے کا نہیں بولا تھا. آتے کہا تھا اگر کوئی کافر مسلمان ہو جائے اور وہ آپ کو بولے سچے دل سے مسلمان ہو کے کہ میری چوتھی بیوی بنو گی تو میں نے کہا جی بن جاؤں گی. اور بس تم یہ نے بات میرے کو ہے. 3 مہینے کا وقت دیا, بولا 3 مہینے تم کو دیکھوں گی, اس کے بعد تم سے کروں گی. نہیں وہ تو میں مثال دے رہی تھی کہ یہ بات کنفرم تو ہونا کہ بندہ چالو ہے یا بیوقوف بنا کے مجھے لے جا کے اس نے مار دینا ہے. چلو صحیح ہے، میں جا رہی ہوں. اچھا یہ بتاؤ اوکے یسٹرڈے صدف, یسٹرڈے تھینک اللہ یو. آ تعالیٰ کے آپ کو اپنے ہدایت رنڈیوں کی دے. طرح گالیاں کیوں نکال رہی تھی یہ بتا دو بس.
अच्छा लास्ट तो तुम भी तो दल्ले लास्ट दल्ले पैरा भड़वों देखो। की तरह अपनी माँ को ठुकवा रहे थे यहाँ मुसलमानों को बोल अरे गांडी साला बहन चोद भड़वे का बच्चा मादर चोद इसकी माँ को चुदवाऊं कंजरा। चलो मैं जा रही हूँ बाय।